حضرت با یزید بستامی بیٹھے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک عورت آئی، برقعے میں تھی، برقعے میں، پردے میں. اور کیا اچھا وقت تھا جب عورتیں برقعے اور پردے میں ہوتی تھی. کیا اچھا وقت تھا جب عورتیں عورت ہوتی تھی، عورت مستور ہوتی تھی، یعنی مستورات ہوتی تھیں، مکشوفات نہیں ہوتی تھی. اور عورت کا معنی نہیں پردہ ہے، عورت کا معنی نہیں پردہ ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، عورت کا معنی نہیں پردہ ہے. اور اللہ نے اس پردے کا اتنا حیا کیا کہ پورا قرآن پڑھ جائیں. بڑی عجیب بات آپ کو بتانے لگا. اللہ نے فرمایا کہ میں نے لوگوں تمہارے لیے یہ جو کھیت کھلیان ہے، جو جانور ہیں، یہ تمہاری زینت کا سامان بنا دیے. قرآن میں سورہ نحل پڑھی. اللہ فرماتا ہے تمہاری کھیتیاں تمہاری زینت، تمہارے جانور اور ان کے ریوڑ اور ان کے انجڑ وہ زینت ہے تمہاری دنیا کی. اور تمہارے بیٹے بھی تمہاری زینت. زینت کیا ہوتی ہے؟ جس کو دنیا دیکھتی ہے اس سے شخصیت کا ایک روپ بنتا ہے، ایک کنسپٹ بنتا ہے کہ بندہ پیسے والا ہے، دولت والا ہے. اللہ نے اسے نواز رکھا. جو دنیا دیکھتی ہے نا، اس بندے پر اللہ کے اتنے انعام ہیں. اللہ فرماتا ہے تیری کھیتیاں اور زمینیں تیرے لیے نعمت، تیری زینت، تیری کوٹھیاں بنگلے کاریں تیری زینت، تیرے بیٹے تیری زینت. مگر اللہ کی عزت کی قسم لوگوں، پورے قرآن میں اللہ نے کہیں نہیں فرمایا تیری بیٹیاں بھی تیری زینت. پورے قرآن میں نہیں فرمایا تیری بیٹیاں بھی تیری زینت. کیوں؟ بتایا جا رہا ہے نادان وہ بیٹیاں چھپانے کی شے ہیں، دکھانے کی نہیں ہے. بتایا جا رہا ہے نادان پورے قرآن میں نے نہیں کہا بیٹیاں بھی زینت. کیوں؟ اس لیے کہ زینت دکھائی جاتی ہے، بیٹی چھپائی جاتی ہے. امام الانبیاء کے غلاموں، اس نے ہر شے پیدا کی، مگر اللہ رب العزت نے فرمایا ہر شے تیرے لیے اور تو میرے لیے. تو کیا اچھا وقت تھا جب عورت آئی پردے میں تھی، اور کیا غیرت کا زمانہ تھا. آج تو بدبخت لوگ 4 ٹکوں کے لیے رسول اللہ کی بیٹیوں کو بے پردہ کر دیتے ہیں. محرم آتا ہے تو کبھی ان کے بال کھلوا دیتے ہیں، کبھی گریبان پھڑوا دیتے ہیں، کبھی میدان کربلا میں لاشوں پہ انہیں رلا دیتے ہیں. تجھے معلوم ہی نہیں ہے علی کے گھر کی عورتوں کی غیرت کیا ہے. میں تجھے اس در کی لونڈی کی غیرت بتاؤں. فاطمہ زہرا اور سیدہ زینب، ان کا مقام کیا ہوگا یہ تو تصور بھی نہیں کر سکتے. میں بتاؤں اس گھرانے کی لونڈی کا حال. اصحاب رسول کہتے ہیں جات امرات الی النبی یقال لها ام خلاد، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی جسے ام خلاد کہتے تھے. اور تسأل عن ابنها وهو مقتول، اور شہید بیٹے کا پوچھنے آئی. ایک ہی بیٹا تھا، بوڑھی عورت، ایک ہی بیٹا تھا، اور میدان جنگ میں کچ گیا تھا، ٹکڑے ہو گیا تھا. اور آئی حضور سے پوچھنے یا رسول اللہ مجھے بتائیے میرا بیٹا اس وقت کہاں ہے. اور صحابہ کہتے ہیں وہی متنقبۃ، اور سر سے پاؤں تک پردے میں آئی، سر سے پاؤں تک پردے میں آئی. فقال لها بعض اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو نئے نئے لوگ اسلام میں آئے تھے نا، انہوں نے دور جاہلیت میں بھی ان کے حال دیکھے تھے کہ جاہلیت کے دور میں کیا ہوتا تھا، کسی کا بیٹا مر جاتا یا مار دیا جاتا تو وہ عورت ماتم کرنے لگ جاتی اور سلے ہوئے کپڑے بھی انسلے کر دیتی تھی، بال کھول لیتی، خاک ڈال لیتی، گریبان پھاڑ دیتی، جسم ننگا کر لیتی، چیختی چلاتی. وہ جو نئے نئے آئے تھے وہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ بوڑھی عورت، بیٹا ایک ہی ٹکڑے ہو گیا، اور آئی ہے اپنے نبی کے پاس جو امت کا روحانی باپ ہوتا، اور سر سے پاؤں تک پردے میں آئی ہے، برقعے میں آئی ہے.
نہ ماتم کر رہی ہے، نہ نوحہ پڑھ رہی ہے، نہ چیخ رہی ہے، نہ بال کھولے ہیں، نہ بے پردہ ہوئی۔ انہوں نے کہا ام خلاد تیرا بیٹا شہید ہو گیا، اور برقعے میں آئی اور رسول کے پاس، اپنے نبی کے پاس، اتنے پردے نہیں۔ سنو میری تقریر کا یہ جملہ یاد رہا، میں سمجھوں گا خطاب چکانے لگا۔ ام خلاد نے جو جواب دیا وہ سنو، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ امام الانبیاء کے غلام ہو، ام خلاد کہنے لگی تم کہتے ہو میرا بیٹا ٹکڑے ہو گیا، میں پردے میں کیوں ہوں؟ کہا ان ارزا ابنی فلن ارزا حیائی، وہ میرا بیٹا گیا ہے، میری غیرت تو نہیں چلی گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ بیٹا کٹا ہے، میری غیرت نہیں مری ہے کہ میں اپنے آپ کو بے پردہ کر لوں۔ یہ فاطمہ زہرا کے در کی لونڈی کی غیرت ہے، وہ فاطمہ کی بیٹی زینب کی غیرت کتنی ہوگی؟ تو تاجدار کائنات کے غلاموں، بتایا قرآن نے بیٹیاں برکت کی شیں، رحمت کی زینت نہیں کہا، کیوں؟ چھپانے کی شیں، دکھانے کی نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہر شے تیرے لیے اور تجھے اپنے لیے۔ تو وہ عورت پردے میں آئی حضرت بایزید کے پاس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بڑی عجیب بات ہے، غور سے آ کے کہنے لگی حضرت میری ایک گزارش، ایک کام کے سلسلے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ بیٹی۔ کہنے لگی کہ میرا جو خامد ہے وہ مجھ پہ نا سوکن لا رہا ہے، دوسری شادی کر رہا ہے، تو آپ میرے خامد کو روک دیں، منع کریں کہ مجھ پہ سوکن نہ لائے، دوسری شادی نہ کرے۔ آپ ہنس پڑے، فرمایا بیٹی شریعت 4 تک اجازت دیتی ہے، جب شریعت اجازت دیتی ہے تو میں کیسے روک سکتا ہوں خامند کو؟ اب میرے بس میں کیا ہے؟ اس عورت نے کہا، اس نے کہا حضرت بایزید اگر کسی غیر محرم پر برقع ہٹانا جائز ہوتا، پہنچ گئے کسی سے، اس نے کہا بایزید اگر کسی نامحرم کو چہرہ دکھانا جائز ہوتا تو میں آپ کے سامنے ایک بار برقع ہٹا دیتی، میرا حسن دیکھ کر آپ خود پکار اٹھتے کہ جسے رب نے اتنے حسن والی بیوی دی ہے وہ بدبخت کسی اور کے پیچھے کیوں پھرتا ہے؟ امام الانبیاء کے غلاموں، اس عورت نے بات کی، بایزید چیخ مار کے بے ہوش ہو کے گر گئے، وہ ڈر کے بھاگ گئی، وہ بھاگ گئی۔ اس نے کہا معلوم نہیں انہیں کیا ہو گیا، بھاگ گئی۔ مریدوں نے پانی منہ پہ ڈالا، پانی چھڑکا، ہوش میں آئے، انہوں نے کہا حضرت اس عورت نے کیا کہہ دیا کہ آپ کی چیخ نکلی، بے ہوش ہو گئے؟ فرمایا تم نے سنا نہیں ہے؟ جو بات وہ کر رہی تھی وہی بات تو میرا رب کر چکا ہے۔ اللہ بھی کہہ رہا ہو مجھے بھولنے والے بندو، لو جاز النظر الیہ لأحد فی الدنیا لکشفت لہ الحجاب عن وجہی، اگر اس دنیا میں مصطفیٰ کے بغیر کسی پہ پردہ ہٹانا میرے لیے جائز ہوتا تو میں ایک بار پردہ ہٹا کے تمہیں اپنا چہرہ عزتی دکھا دیتا، تو مجھے بھولنے والوں تم خود پکار اٹھتے کہ جن کا رب اتنے جمال والا، اتنے حسن والا ہے، وہ اسے چھوڑ کر کمینی دنیا کے پیچھے کیوں لگے ہیں؟